بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور دکھاتا ہے تم کو اپنے قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کا اور کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر فرمائی ہیں کیا کیا اہم واقعات بنی اسرائیل کے اندر پیش آئے ہیں تو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا کہ ایک آدمی نے ایک لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا تھا ایک لڑکی کے عشق میں ایک آدمی نے ایک لڑکی کے عشق میں اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا جب اس سے لڑکی سے محبت ہو گئی تو اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا کہ آپ اس سے میری شادی کرا دیجئے تو لڑکی کے باپ نے جو تھا وہ انکار کر دیا کہ میں آپ کی اس سے شادی نہیں کراؤں گا اس کی پاداش میں اس کے نتیجے میں جب اس آدمی نے شادی سے انکار کر دیا تو اس آدمی نے اور لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اب قتل تو ہو گیا لیکن قتل کرنے کے بعد اب مرنے والا تو مر گیا اس نے تو دیکھا تھا کہ ہاں اس کو کس نے مارا ہے لیکن یہ لوگوں کو ظاہر نہیں ہو سکا کہ اس کو کس نے مارا ہے اب ایک دوسرے کے اوپر تھوپ رہے ہیں کہ اس کو اس نے مارا ہے لیکن صحیح پتہ نہیں لگ پا رہا تھا کہ اس کو کس نے مارا ہے تو بہرحال انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس کا پتہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا تذکرہ جیسے پچھلی والے آیات کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا مطلق گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور وہ جب ذبح کرو گے تو اس کا گوشت کا ایک لوتھڑا اس کا ایک ٹکڑا اس کے جسم کو جب لگاؤ گے تو یہ انسان خود بول کر کے تمہیں بتائے گا یعنی گوشت کا ٹکڑا لگانے سے انسان زندہ ہو جائے گا اور یہ آپ سے تکلم کرے گا بات کرے گا آپ کو بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی ان کو حکم دیا گائے والی کیا تفصیل ہے بنی اسرائیل نے کیا کیا سوالات کیے کہ وہ کس طرح کی ہو کس رنگ کی ہو یہ سب چیزیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کی اللہ نے ان کو بتایا بھی کہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے کیا کچھ ہونا چاہیے بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو اس کے اندر ذکر فرما رہے ہیں پہلے تو انہوں نے گائے کے ذبح کے واقعے کو ذکر کر دیا پھر جو بنی اسرائیل کے درمیان ایک معاملہ چل رہا تھا ایک دوسرے کے اوپر تھوپنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے قرآن کریم کے الفاظ کے ذریعے سے بیان فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ کہ جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تمہارے درمیان ایک قتل ہو گیا تھا تو تم اس کو ایک دوسرے کے اوپر تھوپ رہے تھے اور جب اس کے خون کرنے کے بعد تم نے اس کا خون کر دیا پھر اپنی برات کے لیے یعنی ہر ایک آدمی اپنے آپ کو صاف ظاہر کرنے کے لیے اپنی صفائی دے رہا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا فلاں نے کیا ہوگا فلاں نے کیا ہوگا یہ
کھل کر کے سامنے آ جائے اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مجرم کا نام اور مجرم جو مشتبہ ہے اس کو سامنے لایا جائے، مخفی وہ لوگ اس کو چھپا کر کے رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تو ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مقتول کی لاش خود بول کر کے تمہیں بتائے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے اور واقعے کا حاصل یہ ہے اور ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا گائے کے ذبح کرنے کا، تو انہوں نے چند ایک سوالات کے بعد گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، اس کی حیت کیسی ہونی چاہیے، کس نسل کی ہونی چاہیے، یہ سب سوالات جب انہوں نے کیے ہیں تو ان سوالات کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ پکڑ آئی کہ جس طرح کی گائے اللہ نے بیان کی وہ گائے ملنا ان کو بہت مشکل ہوگی اور پریشانی میں پڑ گئے۔ ان کی جہالت کی بات تھی اور ان کے عمل کی بات تھی۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کر دو تو کوئی بھی ایک مطلق گائے کو پکڑ کر کے ذبح کر دیتے، لیکن وہ اڑے رہے کہ جس کا ہمیں رنگ بھی بتاؤ، اس کا کلر بتاؤ، اس کی حیت بتاؤ، بوڑھی ہو جوان ہو، کس عمر کی ہو، کس طرح کی ہو۔ تو اللہ نے پھر جب اس گائے کی صفات بیان فرمائی ہے تو گائے کی صفات بیان کرنے کے بعد وہ پریشان ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے بڑی کوشش اور جدوجہد کے بعد اس گائے کو تلاشا اور تلاشنے کے بعد اس کو انہوں نے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد انہوں نے اس اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے اس مردار کو انہوں نے ٹچ کر دیا اور اس کو لگا دیا۔ تو اس کے اندر اللہ نے مطلب ایسی تاثیر رکھی کہ اس گوشت کے لوٹڑے سے لگنے کی وجہ سے وہ قاتل زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے اس نے جو ہے لوگوں سے بات کی اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے، اتنا اس آدمی نے کہا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ دوبارہ سے وہ اپنی اسی حالت میں چلا گیا جس حالت میں تھا، لیکن وہ بتا گیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ کی قدرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے سے ہر کام کے اوپر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کسی کو اشکال ہو کہ گائے کے گوشت کے لوتھڑے کے اندر اور گائے کے گوشت میں ایسی کون سی تاثیر تھی، ایسا کون سا کیمیکل تھا کہ اس کے لگنے سے آدمی زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں تھا، بلکہ کیمیکل تھا تو اللہ کی قدرت کا تھا۔ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرمانا چاہ رہے تھے، اللہ نے اس طریقے سے بھی اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ دیکھو میں اس طریقے سے بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اس کا اظہار اللہ نے آیت کے اندر بھی فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ایک شبہ کا جواب میں آپ کو دے دوں۔ کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کو زندہ کرنے کے لیے سب ہیلے بہانے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ گائے کا رنگ بتایا، گائے کی سب چیزیں بتائی، انہیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، گائے کا گوشت اس آدمی کو لگانے کے لیے کہا۔ اللہ تو اس بات پر بھی قادر تھے کہ اس کو ایسے ہی زندہ کر دیتے، اور اللہ اس بات پر قادر تھے کہ ایسے ہی کسی مقتول کا پتہ لگا دیتے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بات ڈال دیتے، لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دیتے کہ تم ایک دوسرے کو پر اس کو مت دو، قاتل فلاں آدمی ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آخر اللہ نے صرف ہیلے بہانے کیوں اختیار کیے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی امر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جب کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کسی اپنی قدرت کا ظہور فرماتے ہیں تو وہ کسی کے دباؤ اور پریشر میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کام کے اندر بھی اللہ کی کوئی ایسی حکمت چھپی ہوئی ہوگی جو ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں سکی ہے اور اللہ نے اس کو ہمارے اوپر ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی لازمی اور ضروری ہے کہ ایسا لازمی نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک حکمت کا علم اپنے بندوں کو دے۔ یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ جتنی اپنی قدرتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکمت کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، ان کام کے کرنے کی حکمت بندوں کو تمام حکمتیں سمجھائی جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ہر کام کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عقل اتنا کام نہیں کرتی ہے۔ بہرحال ہمیں اس واقعے کے چکر
صرف اتنا سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طریقے پر بھی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت حاصل ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی زندہ فرمائے گا کفار اور ہمارے دیگر ملکی بھائی جو ہیں غیر مسلم ہو یا اور کوئی بھی ہو. بہت سے لوگوں کا یہ اعتقاد ہے, بہت سے لوگوں کا یقین ہے کہ بعد الموت نہیں ہوگا, یعنی مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان زندہ ہوگا, مرنے کے بعد انسان کا زندہ ہونا یقینی ہے, اس کے بعد حساب و کتاب کا ہونا یقینی ہے. اس طرح سے باریکی سے علماء نے جو اشارات نکالے ہیں کہ اللہ کے یہ الفاظ کہنے کا کیا مطلب ہے, تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کہ جیسے ہم نے اس مرے ہوئے انسان کو گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگا کر زندہ کیا ہے, اسی طرح سے وہاں گائے کے گوشت کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, بلکہ جب وقت آئے گا اللہ کے حکم سے تمام مردوں کو اور دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائیں گے اور اپنے سامنے اس کو حساب و کتاب کے لیے پیش فرمائیں گے. اس لیے اس آیت کے اندر, اس واقعے کے اندر ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک چیز پر, ہر کام پر, ہر طریقے سے کرنے پر قدرت حاصل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہمیں اس بات کا اعتقاد مضبوط رکھنا چاہیے, کسی کی باتوں میں اور کسی کے بہکاوے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. اور جب ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے, حساب و کتاب دینا ہے, تو ہمیں اس دنیا کے اندر ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, اللہ کی مرضیات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. جو احکام اللہ نے ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں, جو اللہ کی منشا ہے, جو قرآن کے ذریعے اللہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں اور جو ہم سے چاہ رہے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت مطہرہ ہم کو دے کر کے گئے ہیں, اس کے مطابق جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ ہوں گے اس زندگی کا گزارنا ہمارے واسطے آسان ہو جائے گا. انسان زندگی میں کہیں کسی سفر پر جاتا ہے تو مہینوں اس سفر پر نکلنے کی وہ انسان تیاریاں کرتا ہے اور اس میں فکر لگی رہتی ہے کہیں یہ سامان نہ چھوٹ جائے, یہ سامان نہ رہ جائے, سفر میں اس سامان کی بھی ضرورت پڑے گی, اس سامان کی بھی ضرورت پڑے گی. مہینوں کہیں دنیاوی سفر میں 2 دن کے لیے اگر اس کو جانا ہے تو کئی 1 دن پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے. لیکن افسوس اس امت کے لوگوں پر کہ ہم آخرت کا سفر ہمارا یقینی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, وہاں کا سفر ہمیں طے کرنا ہے, وہاں کی زندگی ہمیں گزارنی ہے, لیکن ہماری کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی تیاری کرنے کے واسطے تیار ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں پتا ہے ہمارا ایک ایسا سفر شروع ہونے والا ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا, وہ سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک سفر زندگی کا یہ ہے جس کو ہم آپ گزار رہے ہیں, یہ زندگی کا سفر بہت مختصر ہے, یہ زندگی کا سفر بہت مختصر ہے, بہت کم مدت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور یہ سفر کا موقع اللہ نے ہمیں اسی واسطے دیا ہے تاکہ آئندہ بڑے سفر کی آپ تیاری کر سکو. زندگی کا مختصر سفر اللہ نے اسی واسطے دیا ہے تاکہ تم اس بڑے سفر کی تیاری کر سکو اور بڑے وقت تک, جب تک کہ وہ زندگی ختم نہ ہو, اس زندگی کو گزارنے کے واسطے کچھ اسباب مہیا کرنے پڑیں گے, کچھ اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے. تو اس سفر کی تیاری کے لیے اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے, اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ تم دنیا کے اندر رہ کر کے کچھ دن اس سفر میں جانے کی تیاری کر سکو, اس لمبی زندگی کو گزارنے کی تیاری کر سکو. لیکن افسوس کہ ہم نے مقصد اصلی کو بھلا دیا ہے اور ہم دنیا کے کاموں میں لگ گئے ہیں, اس سفر کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. کل بھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے ہمیں دنیاوی کاموں کے واسطے پیدا نہیں فرمایا ہے, بلکہ اللہ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے. اب لوگوں کو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو, جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو بندے عبادت کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یاد رکھو دنیا دار و اسباب ہے, اس کے اندر بندہ اپنے اختیار سے کام کرتا ہے. اللہ نے بندے کو بھی اختیار دیے ہیں, کچھ اختیارات اللہ کو ہیں, کچھ اختیارات بندے کو اللہ نے دیے ہیں. ان میں سے ایک اختیار یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے, جس ڈھنگ سے چاہے گزارے. اللہ نے ہمیں آئیڈیل دے دیا ہے
اور یہ سب دیکھ کر کے جو قادر مطلق ہے، تمام جہانوں کے اوپر اللہ ہی کی حکومت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایمان کس کے اوپر لایا جائے گا؟ اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کے مظاہرے اپنے بندوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو، اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اور غور خوش کرنے کے بعد تم اس کی حقیقت تک پہنچو اور اس کی حقیقت کو پہچانو اور اس کی حقیقت کو تم تسلیم کرو۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کا ظہور فرماتے ہیں اور ان نشانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ظہور فرماتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد صبح ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوۃ، یا ان سے بھی زیادہ سخت، وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، وان منها لما يهبط من خشية الله، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، واللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ ابھی تو ذکر چل رہا تھا بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں دوسرا مضمون لے آئے ہیں۔ وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر ایک شکایت کر رہے ہیں اپنے بندوں سے، اپنے بندوں سے اللہ کو ایک شکوہ ہے، اس کا ذکر ظہور اور اس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ واقعات سے متاثر نہ ہونے کی وجہ سے بھائی اللہ نے اتنے سارے انعامات بنی اسرائیل کو بیان فرمائے ہیں، اتنا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر فرمایا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر اتنا کرم کیا ہے اور اتنے سارے واقعات تمہارے ساتھ پیش آئے ہیں، میں نے تمہارے اوپر اتنی مہربانیاں کی ہیں، تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، لیکن پھر بھی تم جو ہے ایسے سے واقعات کے پیش آنے کے بعد بھی تمہیں تو چاہیے تھا کہ تمہارا دل بالکل نرم ہو جاتا، ایسے انعام اللہ نے تمہارے اوپر فرمائے ہیں تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اپنے دل کو بالکل نرم کر لیتے اور تمہیں اللہ کی طرف پورے طور پر آ جانا تھا، اللہ کو اپنے دل کے اندر بسا لینا تھا، لیکن تمہارے دل پھر بھی سخت کے سخت رہے جیسا کہ پتھر سخت ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ نے پھر آگے اور بیان کیا ہے کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بعض پتھر تو وہ ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، جن سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں اور دریا کے دریا پتھروں سے نکل کر کے بہتے ہیں۔ پہاڑوں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ پتھروں ہی کے ذریعے تو آتا ہے، اللہ کی قدرت کے واسطے سے، اور اللہ کی قدرت کے ذریعے اللہ پتھروں سے پانی نکال دیتا ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ پتھر تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جن سے پانی بہتا ہے بہت زیادہ، ایک قسم کے پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جن سے کچھ کم پانی بہتا ہے، ایک قسم کے پتھر وہ ہوتے ہیں کہ ان سے پانی نہیں بہتا ہے تو کم از کم اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے لڑک جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے قلوب تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ پتھر تو کم سے کم پانی نکال دیتا ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے تمہارے اوپر اتنے انعام فرمائے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر اتنی نوازشیں فرمائی ہیں، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تمہارے دل بالکل نرم ہو جاتے، تم اللہ کے اور اس کی باتوں کو ماننے والے بن جاتے اور ہر طریقے سے تم اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تمہارے دل تو ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ جیسا کہ پتھر سخت ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پتھر کی خاصیت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ پتھر کے ذریعے سے پانی بہتا ہے جس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، تمہارے دلوں سے کچھ نکلتا نہیں ہے، نہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر کی بات جاتی ہے، نہ تمہارے دلوں سے کوئی خیر کی بات نکلتی ہے، اور نہ تم اس سے کوئی فائدہ اٹھا پاتے ہو، اور نہ ہی مخلوق تمہارے اس ذہن و دماغ سے اور تمہارے دل سے فائدہ اٹھا پاتی ہے۔ تو اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے اور اسی شکوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ظاہر کیا ہے کہ تمہارے اوپر اتنی ساری نعمتیں کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے سارے واقعات آپ کو یاد ہوں گے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے بنی اسرائیل کے اوپر انعام کیے ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ شکایت کے طور پر ہی ان سے بات کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہمارے واسطے سبق یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنے انعامات فرمائے ہیں
کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی نازل فرمائے ہیں، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں نوازی ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے شکرانے میں ہم اس کی عبادت کریں، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں، اللہ کے شکرانے میں ہم نمازیں ادا کریں، اللہ کے شکرانے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان سب کو ہم بجا لائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام کے بدلے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بعد میں چل کر کے یہ شکوہ کیا، اور اس شکوے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کیا گیا کوئی کما کو فائدہ ان کو نہیں ہوا۔ ان کے دلوں کی حالت کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھروں سے کہیں زیادہ سخت ہو گئے، اور پتھروں سے جو بدتر کہ پتھروں سے پانی اور نہریں جاری ہو جایا کرتی ہیں، اور تمہارے دل جو ہے مخلوق خدا کے واسطے پگھل جانا چاہیے تھا، ان کی تکلیف میں تمہیں آگے آ جانا چاہیے تھا، تمہیں اللہ کو اپنے دلوں میں بسا لینا چاہیے تھا، لیکن اتنے انعامات اور نوازشوں کے بعد بھی تمہارا دل نہیں پگھلا اور تمہارا دل نہیں بدلا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے واسطے عذاب ہی کے فیصلے فرمائے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان یہودیوں کے ساتھ ان کو مومن بنانے کی کوشش کر رہے تھے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات کو؟ یعنی جو بنی اسرائیل کی نسل چلی آ رہی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، یہود جن کو کہا جاتا تھا، ان یہودیوں کے ساتھ مسلمان کوشش کرتے تھے کہ مسلمان بن جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو پہلے ہی سے برتتے ہوئے آ رہے تھے کہ بنی اسرائیل یہ بڑے خراب ہیں، یہ باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شکوے کے بعد پھر ان مومنین کو بھی تعلیم دی ہے کہ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ تمہاری باتوں کو مان لیں گے؟ ان کے اوپر تو میں نے اتنے انعام کیے ہیں تب ان کے دل نہیں پگھلے، ان کے اوپر میں نے اتنی نوازشیں کی ہیں تب انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، تو کیا تم امید کرتے ہو اے مسلمانوں، تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری باتوں کو مانیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یسمعون کلام اللہ، کہ وہ سنتے تھے اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے۔ ان کی حالت تو یہ ہے، ان یہود کی حالت یہ ہے جن کو تم سمجھا رہے ہو اور جن کے ساتھ تم کوششیں کر رہے ہو، ان کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اس کو بدل دیتے ہیں، اپنے مرضیات کے مطابق اس کو پھیر لیتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ کے کلام کو سن کر کے اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ یہ یہود وہی ہیں جو بنی اسرائیل تھے، وہی سے ان کی نسل چلی آ رہی ہے، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ لاکھ مہربانیاں کی ہیں تب انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو اے مسلمانوں کی جماعت، تم جو ان یہودیوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہو یہ تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو وہ مانے تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، یہ سنتا تھا اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، غلط کام ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نصیحت دی ہے کہ ان یہود کے ساتھ ٹکر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ توفیق ان کے دل کے قسمت سے سلب کر لی گئی ہے اور توفیق ان کے سے اڑ لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانی کے اسیر ہوں وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے ہیں اور کسی کی کب سننے والے ہیں۔ ان لوگوں کا ذہن بن گیا تھا کہ مستی اور مزاج پر آزاد رہنے کا، اللہ کے احکامات کو توڑنے کا، ان کو پورا نہ کرنے کا، تو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے نفسانی اغراض کے لوگوں کو کہ جو اپنے من کی کام کرتے ہیں اور من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کی باتوں کو مانتے ہیں، یہ اللہ کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ کسی کی بات کو سننے والے نہیں ہیں۔ اور کلام اللہ سے مراد یا تو توریت ہے، اور سماع سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام کے، تحریر سے مراد اس کے بعض کلمات یا تفاسیر دونوں بدل ڈالنا ہے، اور یہ کلام جو ہے اس سے مراد کلام ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کے جو کلام کیا تھا ہو سکتا ہے وہ کوہ طور سے جو سنا گیا تھا، اور سماع مراد بلا واسطہ، اور تحریر سے مراد قول سے نقل کرنا ہو۔ بہرحال یہ ایک علمی بات ہے، آپ کے ذہنوں سے اوپر جاری
کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جو مومنین تھے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو یہودی اس وقت موجود تھے کہ تم ان کو جو سمجھاتے ہو تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ٹکر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے ان کی قسمت سے توفیق کو سلب کر لیا ہے۔ بہرحال آج کے مجلس کا خلاصہ اور آج کے مجلس کا سبق بس یہی ہے جو پہلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں پر، تمام افعال پر قدرت حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دنیا کے اندر مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمیں اس کی تیاریاں بھی کرنی چاہیے۔ آخرت کے واسطے ہمیں اپنے سفر کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور بس آج کی مجلس کے اندر یہی باتیں ہیں اور آج کی مجلس کا یہی سبق ہے۔ دو سبق پہلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی قدرت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں اور اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں اور اس بات کا اعتراف کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کے اوپر قدرت حاصل ہے۔ دوسری بات آج کی مجلس کی یہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جب ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اس سفر کی تیاری کرنی چاہیے، اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر